الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه بارك وسلم۔ اللہ کا فضل، اس کا احسان، ہم شریعت مطہرہ کے ضروری احکامات کو پڑھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اب جو ہم پڑھیں گے یہ جو ہے وہ بیان ہے جو ان لوگوں کے حوالے سے ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 اور 44 میں رب ارشاد جو فرماتا ہے اس کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو، مگر جو گزر چکا، بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور بہت بری راہ ہے۔ یعنی ماں اور دادی وغیرہ ان سب کا ذکر ہو گیا اس میں۔ تم پر حرام ہے تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور پھپھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں اور تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ان بیویوں سے جن سے تم جمع کر چکے ہو، اور اگر تم نے ان سے جمع نہ کیا ہو تو ان کی بیٹیوں میں گناہ نہیں، اور تمہارے نسلی بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو اکٹھا کرنا مگر جو ہو چکا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور حرام ہے شوہر والی عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں، یہ اللہ کا نوشتہ ہے، اور ان کے سوا جو رہیں وہ تم پر حلال ہیں کہ اپنے مالوں کے عوض تلاش کرو، پارسائی چاہتے نہ زنا کرتے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی 221 نمبر آیت میں رب ارشاد فرماتا ہے مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک ایمان نہ لائیں، بے شک مسلمان باندی مشرکہ سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں یہ بھلی معلوم ہوتی ہوں۔ اور مشرکوں سے نکاح نہ کرو جب تک ایمان نہ لائیں، بے شک مسلمان غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہو۔ یہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ عز و جل بلاتا ہے جنت و مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں ظاہر فرماتا ہے تاکہ لوگ نصیحت مانیں۔ اسی طرح صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع نہ کیا جائے، اور نہ عورت اور اس کی خالہ کو۔ امام بخاری عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں ولادت یعنی نسب سے حرام ہیں وہ رضاعت سے حرام ہیں۔ محرمات وہ عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے اور حرام ہونے کے چند سبب ہیں، لہٰذا اس حوالے سے یاد رکھیے گا 9 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، 9 قسمیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ہوگی حرمت نسب، یعنی جو بھی آپ کے نسب میں آ گئی، ٹھیک ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طرح حرمت مصاہرت، اس کے بعد جمع بین المحارم، ٹھیک ہے، یعنی محارم جمع نہیں ہو سکتے اس طرح۔ حرمت بالملک، حرمت بالشرک، حرہ نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح یعنی آزاد ہوتے ہوئے، حرمت بوجہ حق غیر، حرمت متعلقہ بعدد، اور حرمت رضاعت، ٹھیک ہے۔ اس کے حوالے سے تھوڑی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ ہم عرض کرتے ہیں آج۔ اب اول جو ہے وہ نسب والی آ گئی جس کے اندر 7 عورتیں آتی ہیں۔ 7 عورتیں وہ کون کون سی ہیں؟ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی اور بھانجی، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ حرام ہے۔ دادی نانی پر دادی پر نانی اگرچہ کتنی اوپر کی ہوں گی ساری کی ساری حرام ہیں، اور یہ سب ماں میں داخل ہوں گی۔ اور باپ یا ماں یا دادا دادی نانا نانی کی مائیں ہیں کہ ماں سے مراد وہ عورت ہے جس کی اولاد میں یہ ہے، بلا واسطہ ہو یا بواسطہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی اپنی جتنی بھی اصل جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ساری اصل ساری آپ کی اصل بھی، اور فرع بھی، فرع کہتے ہیں نیچے آپ کی نسل کو، اور اصل کہتے ہیں اوپر سارے والدین، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے لیے حرام۔ بیٹی سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اس کی اولاد ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پوتی پر پوتی، نواسی پر نواسی، اگرچہ درمیان میں کتنی ہی پشتوں کا فاصلہ ہوگا وہ ساری کی ساری حرام ہے۔ بہن خواہ حقیقی ہو یا اللاتی ہو یا خیافی ہو۔ اللاتی خیافی کیا ہوتی ہیں؟ یعنی ایسی ہو جو جن کا دونوں کا باپ ایک ہو، ماں مختلف ہو، یا ماں ایک ہو باپ مختلف ہو۔ دونوں صورتوں کے اندر
ٹھیک ہے، تینوں صورتوں کے اندر جو ہے بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، سوتیلی جس کو ہم بولتے ہیں عام طور پہ، وہ بھی ہو تو سب کی سب حرام ہے۔ باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ جتنے بھی اصول کی پھوپھیاں یا خالائیں اپنی اور پھوپھی و خالہ کے حکم میں ہیں، یعنی چاہے وہ حقیقی ہوں چاہے وہ سوتیلی ہوں، تب بھی ان سے نکاح حرام ہوگا، ٹھیک ہے، جو ان کے رشتے کے ساتھ منسلک ہو گیا، اب وہ چاہے خالہ دور کی خالہ ہے، باپ کی خالہ ہے، تب بھی اس طرح سے ہی باپ کے لیے حرام ہے، وہ خالہ ہی مانی جائے گی، اسی طرح پھوپھی ہے تو پھوپھی ہی مانی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یوں ہی حقیقی اللاتی یا غیافی، اللاتی کہتے ہیں ویسے باپ، جس باپ شریک جس کو کہتے ہیں اس کو اللاتی کہتے ہیں، اور ماں شریک جس کو اس کو غیافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حقیقی ہوں یا اللاتی ہوں، پھوپھی کی پھوپھی یا حقیقی یا خیافی یا خالہ کی خالہ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، یہ اسی حکم میں آ جائیں گے۔ واضح ہو گیا، کلیئر ہوگی یہ بات۔ اب بھتیجی بھانجی سے بھائی بہن کی اولادیں مراد ہیں، ان کی پوتیاں نواسیاں بھی اسی میں شمار ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر زنا سے کوئی بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بھی، اور اس کے بعد ساری اس کی بہن بھتیجی بھانجی یہ سب بھی اس میں آ کے محرمات میں آ جائیں گے، ٹھیک ہو گیا یہ بات۔ دوسری قسم جو ہے وہ مصاہرت ہے، بڑی اہم ہے یہ، حرمت مصاہرت۔ یہ کون سی حرمت ہے، یعنی حرام کب ہوتا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ سیکھنے والا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے اور اس پہ احتیاط بھی بہت کرنی چاہیے۔ زوجائے متعوہ یعنی وہ بیوی جس سے صحبت ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کی لڑکیاں یعنی آپ کی بیوی، ٹھیک ہے، اس کی لڑکیاں، زوجہ کی ماں، دادیاں، نانیاں، باپ، دادا وغیرہ ہما، اور اصول ساری بیبیاں، بیٹے پوتے، جتنی بھی فروع ساری بیبیاں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں، حرام ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب جس عورت سے نکاح کیا اور وطی نہ کی تھی، وطی کہتے ہیں انٹرکورس کو، ٹھیک ہے، اس کا قرب نہیں ہوا، فزیکلی انٹیمیٹیشن نہیں ہوئی کسی بھی طرح کی، ٹھیک ہے، تو جدائی ہوگی، اس کی لڑکی پر حرام نہیں، ٹھیک ہے۔ نیز حرمت اس صورت میں ہے کہ عورت مشتہا، یہ یاد رکھنے والی بات ہے، عورت مشتہا کب ہوتی ہے، 9 سال کی عمر میں، 9 سال کی مشتہا کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عورت مشتہا یعنی قابل شہوت جو عورت ہوتی ہے، اس لڑکی کا اس کی پرورش میں ہونا ضروری نہیں، ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ مشتہا ہو، ٹھیک ہے، اس صورت میں حرمت ہوگی۔ اچھا، اور خلوت صحیحہ بھی وطی کے حکم میں آتی ہے، اور خلوت صحیحہ عورت کے ساتھ اگر ہو گئی تو اس کی لڑکی حرام ہو گئی، اگرچہ وطی نہ کی ہو۔ مطلب کیا ہوا کہ کوئی ایسی عورت ہو جو مشتہا عمر کی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کے ساتھ خلوت صحیحہ کہتے ہیں شرعاً کہ کوئی اکیلے کمرے میں رہ گئے، اس نے اس کو چھو بھی لیا تو یہ خلوت صحیحہ ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی ضروری نہیں ہے کہ آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے، مگر جو ہے وہ اگر کسی نے اس کو شہوت سے چھو بھی لیا تو خلوت صحیحہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو حرمت مصاہرت جس طرح وطی سے ہوتی ہے، یوں ہی باشہوت چھونے اور بوسہ لینے، ٹھیک ہے، اور عورت کے جو پردے کے مقامات ہیں ان کی طرف نظر کرنے، گلے لگانے، دان سے کاٹنے، یا کسی بھی طرح کس طرح کی کوئی کیفیت ہو اس میں مبتلا ہو جانے میں، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ سر پہ جو بال ہوں انہیں بھی اگر چھو لیا اس صورت کے اندر تو حرمت ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ کو، ٹھیک ہے، اگرچہ کوئی کپڑا بھی حائل ہو، اگرچہ، ہاں، مگر جب اتنا موٹا کپڑا حائل ہو کہ جسم کی گرمی محسوس نہیں ہوگی تو اس صورت کے اندر نہیں ہوگی۔ ہم نے بڑی احتیاط دیکھی لوگوں کی، جو اصل بزرگان ہیں، وہ بلا حائل کپڑے کے کبھی، یعنی کبھی کوئی مجبوری ایسی آ جائے، کوئی ایسا سلسلہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی، تو وہ ہاتھ پہ ٹاول، میں نے دیکھا ایک بندے کو، بزرگ سے ہمارے، انہوں نے ہاتھ پہ ٹاول ایسا رکھا، ٹھیک ہے، وہ کوئی ایک بڑا مسئلہ بن گیا کہیں، انہوں نے کہا جی وہ سر پہ ہاتھ رکھوانا ہے، اور بزرگ کہیں کہ نہیں رکھ سکتے، انہوں نے کہا نہیں جی آپ مہربانی کر دیں، نے کہا نہیں رکھ سکتا، یہ حرام ہے، انہوں نے کہا جی میں نے دوپٹہ، نے کہا نہیں ایسے بھی نہیں، اب وہ ٹلے ہی نہ، تو پھر کیا کیا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا اچھا تولیہ منگاؤ، انہوں نے جناب جانا وہ تولیہ پکڑ کے ایسے اس کو لپیٹا،
وہ لپیٹ کے اٹھا سکے, وہ جو شرط پوری کرنی تھی اس کی وہ پوری کی, اس کی ضد, اور پھر آپ چل پڑے. اس حد تک مسائل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو احتیاط, تو پھر احتیاط. ٹھیک ہے, تو ہم نے ایسے بزرگ بھی دیکھے سنے کہ وہ اپنی سگی بیٹیاں جو جوان ہو گئی تو انہوں نے اگر دم بھی کرنا ہے یا پکڑنا بھی ہے تو انہوں نے آستینوں سے پکڑا, ایسے ڈائریکٹ ہاتھ سے نہیں پکڑا. آپ سمجھ رہے ہیں, اس سے مراد کیا ہے کہ تقوی اس حد تک ہے. تقوی احتیاط کو ہی کہتے ہیں, تقوی احتیاط ہی کو کہتے ہیں. سمجھے, تو اتنی احتیاط لوگوں نے کی ہے. ٹھیک ہے, تو جو تقوی والے لوگ ہیں ان کا یہی معاملہ ہے. اچھا, پھر یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو جن کو بڑا شوق ہوتا نا بڑا بھائی بننے کا, ہر بندے کا ہی, یہ رشتہ داروں میں جا کے تو لوگوں کی بچیوں کے سروں پہ ہاتھ رکھے ہوتے ہیں, تو یہ بھی کوئی اچھا کام بہرحال نہیں ہے, ہمارا کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو بچی ہے وہ محرم نہیں ہے آپ کی, تو آپ کیوں اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے؟ ٹھیک ہے, ہوتا نا جی سلسلتے پیار دے تو جی سلسلتے پیار, وہی کیا بات ہو گئی, کیا بات کر رہے ہیں. تو اس انداز کو بھی بدلنا چاہیے, یہ کوئی طریقہ کار تھوڑی اچھا. ٹھیک ہے, اس کا بھی ذہن میں ہونا چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ جو محتاط لوگ ہیں نا ہمارے, جو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں نا بچیاں 7-8 سال کی ہو گئی تو وہ ان سے الگ ہو جاتے ہیں. ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں جوان ہیں تو وہ گودوں میں آ کے بیٹھ رہی ہیں اپنے باپ کے, تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یقیناً میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی ایسی بات سی ہوگی, لیکن انسان شیطان کا پتہ تو نہیں چلتا نا, کسی وقت بھی کوئی ایسا خیال آ جائے گا تو حرمت مسارت ثابت ہو جائے گی, پھر کیا کرو گے؟ ٹھیک ہے, پھر ہم نے دیکھا کہ بچوں کو لوگ چومتے ہیں, اور پھر یہاں تک بھی دیکھا کہ لوگ لبوں کو چومتے ہیں, تو یہ بھی درست نہیں. ٹھیک ہے, یہ انداز انگریزوں سے تو لے لیا آپ نے, لیکن پھر وہی بات آ گئی کہ آپ کب تک اور کہاں تک, وہاں تو کوئی ایسی کوئی وہ نہیں نا. تو اسی لیے ان چیزوں کا خیال پہلے سے رکھا جائے. یہ جو حیا داری کے جو معاملات ہیں ان میں ان چیزوں کو خیال بھی کرنا چاہیے اور ان کو ایڈریس بھی کرنا چاہیے. جب آپ بولیں گے نہیں تب کیسے لوگوں کو پتہ چلے گا؟ تو لوگ بعض وقت شرماتے ہیں یہ باتیں بتانے سے. تو شرمانا کیا ہے آپ کو اس میں؟ جو بات رب تعالیٰ اور اس کے رسول نے آپ کو ویسے بتائی ہے, واضح بتائی ہے, تو ہمیں اس کو واضح ہی دیکھنا چاہیے. جی, بیٹی کے سر پہ بھی چومنا منع ہے, مطلب بس کیونکہ وہ پھر ایسے انٹینشن میں دے کہ چھوٹے بچوں کو پیر رکھ کے ہم کو سر پہ چومنا. بس ایک انداز ہونا چاہیے. دیکھیں یہ ٹریننگ کا, یہ ایک ایسی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے, ماؤں کو ایک مقام پہ آ کے نہ سنبھال لینا چاہیے ہر شاید, تو پھر وہ اسے محسوس نہیں ہونا چاہیے بچی کو, یہ غیر محسوس انداز سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کوئی جو ہے ظاہر ہے بیٹی بڑی ہے, اس نے حجاب وغیرہ لیا ہوا ہے, تو ٹھیک ہے, پیار سے آپ جیسے گزرتے ہوئے ہاتھ پھیر دیا, بیٹی کو چوم لیا, کوئی بری بات نہیں ہے, گلے سے بھی لگا لیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ جو بعض اوقات وہ اتنا وہ اس کو ایکسپلیسٹلی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, کہ سم ٹائمز جو ہے وہ کہ میں نے آپ کو کیا کہا کہ شیطان شیطان ہے. ٹھیک ہے, اور کبھی کسی کا کوئی وہ آپ بھروسہ, اپنا بھروسہ کبھی نہ کریں. میں آپ کو صحیح بتاؤں, نفس کے اوپر بھروسہ ہم نے اپنے بزرگوں سے جو سیکھا ہے وہ یہی سیکھا ہے, بالخصوص فی زمانہ آج کا دور جس قدر بے حیا ہے, آج کے دور میں جو خرابیاں ہیں, تو اپنے نفس کا بالکل بھروسہ نہ کیجیے. یہ میری نصیحت ہے آپ کو, سمجھ لیں اگر آپ. ٹھیک ہے, اپنے نفس کا بھی بھروسہ نہیں کرنا. سب سے ناقابل بھروسہ اگر کوئی ہے نا تو آپ کا نفس ہی ہے, سمجھ رہے ہیں. تو یہ نہ کوئی سمجھے کہ نہیں میں تو بڑا مضبوط ہوں, مجھے تو کچھ نہیں ہوگا, ایسا دعویٰ بھی نہ کرے. اللہ اکبر کی پکڑے نہ جائے, بندہ دعووں میں آ جاتا ہے. تو اپنے رب سے ہمیشہ عافیت طلب کرے, اپنے رب سے ہمیشہ دعا مانگے, میرے مالک و مولا مجھے محفوظ کر دے نفس کی چالوں سے, شیطان کی چالوں سے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے. تو یہ ہے. اسی طرح بوسہ لینے میں بھی اگر باریک نقاب عائل ہوگا تب بھی حرمت ثابت ہو جائے گی, خواہ یہ باتیں جائز طور پر ہوں, مثلا منکوحہ کنیز ہے یا ناجائز طور پر ہو. جو بال سر سے لٹک رہے ہوں انہیں باشہوت چھوا تو بھی حرمت مصاب نہیں, جو لٹک رہے ہیں تو ثابت نہیں ہوگی, جو سر کے بال ہیں تو ثابت ہوتی. یعنی سر کے بالوں پہ لگ گیا, تو جو نیچے لٹک رہے ہیں ان کو ایسے ہاتھ لگا دیا تو اس پہ ثابت نہیں ہوگی. چھونے اور نظر کے وقت شہوت نہ تھی, بعد میں پیدا ہوئی, یعنی جب ہاتھ لگایا اس وقت نہ تھی, ہاتھ جدا کرنے کے بعد ہوئی, تو اس سے ثابت نہیں ہوگی. اس مقام پر شہوت کے معنی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انتشار اعلیٰ ہو جائے. ٹھیک ہے,
اور اگر پہلے سے انتشار موجود تھا تو اب زیادہ ہو جائے، یہ جوان کے لیے ہوگا۔ بوڑھے، اب دیکھیں میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ عورت اور مرد کی شہوت کا بھی مختلف ہے معاملہ، ٹھیک ہے؟ عورت کے لیے اور بوڑھے کے لیے شہوت کی حد یہ ہے کہ دل میں حرکت پیدا ہو جائے۔ اب یہ کون سمجھے گا؟ ٹھیک ہے، سمجھ میری بات؟ اتنا بھی ہو جائے اور پہلے سے ہو تو زیادہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ شہوت کہیں گے۔ صرف میل اٹریکشن، جس کو میلان کہتے ہیں، صرف اٹریکشن کا نام شہوت نہیں ہے۔ اٹریکشن از اے ہول ڈفرنٹ تھنگ، کوئی کسی کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے وہ شہوت نہیں آ رہی تو پھر معاملہ الگ ہے۔ ہاں اگر شہوت آ رہی ہے تو پھر بہت بچنا چاہیے۔ یہ جوان ساس ہے مثال کے طور پہ، تو اس سے حوالے سے، اس سے کانٹیکٹ کرنے سے، فزیکل کانٹیکٹ، لمس جس کو بولتے ہیں، اس سے پرہیز ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وائس ورسا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جوان ہے تو بیٹا بعد کا دماد کے ساتھ، اسی طرح ساس اور سسر اور بہو کے ساتھ معاملہ ہے، ٹھیک ہے، ان کا معاملہ دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیوں میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاں پہ حرمت مسار کا مطلب ہے کہ جہاں ایسا ہوا جس عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس کو چھو لیا شہوت سے، ٹھیک ہے، شہوت کی صورت کے اندر، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی ساری اولاد حرام ہو گئی۔ یہ ابھی آپ نے پڑھا نا، تو سب معاملہ، یعنی مطلب کیا ہوا کہ نکاح سے نکل ہی گئی پھر وہ فوراً اس کے بیٹے سے، اگر سسر نے کیا، ٹھیک ہے، یا ساس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا، اور پھر ساری زندگی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ پھر ختم ہو گیا معاملہ، یہ گیٹ کلوز ہو گیا۔ پھر یہ وہ نہیں ہے کہ جیسے نکاح ختم ہوا پھر وہ اللہ ہوا دوبارہ نکاح ہو جائے، ایسا نہیں ہے، پھر وہ ساری زندگی کے لیے ختم۔ یہ اتنا مشکل مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، نظر اور چھونے میں حرمت جب ثابت ہوگی کہ انزال نہ ہو، اور انزال ہو گیا تو حرمت مصاہرت نہ ہوگی۔ عورت نے شہوت کے ساتھ مرد کو چھوا یا بوسہ لیا یا اس کے آلے کی طرف نظر کی تو اس سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہوگی۔ نظر کی جو میں نے بات یہاں پہ ہے، نظر سے مطلب مخصوص جو ہے وہ جیسے شرمگاہ کو دیکھنا، یہ اس معنی کے اندر، ٹھیک ہے۔ حرمت مصاہرت کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت مشتہا ہو، یعنی 9 برس سے کم عمر کی نہ ہو، نیز یہ کہ زندہ ہو، تو اگر 9 برس سے کم عمر کی لڑکی یا مردہ عورت کو بشہوت چھوا یا بوسہ لیا تو پھر حرمت مصاہرت ثابت نہ ہوئی۔ وطی سے مصاہرت میں یہ شرط ہے کہ آگے کے مقام میں ہو، اگر پیچھے کے مقام میں ہوگی تو مصاہرت نہ ہوگی۔ اسی طرح ایک ہوتا ہے مراہق۔ مراہق وہ لڑکا ہوتا ہے جو بھی بالغ تو نہیں ہوا ہوتا مگر اس کے ہم عمر بالغ ہو جاتے ہیں عموماً اس عمر کے اندر، ٹھیک ہے، یعنی ایسا بچہ بھی داڑھی وغیرہ تو نہیں آئی لیکن جو ہے وہ 9 10 11 سال کا، تو عموماً اس عمر میں بچے بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کو تھوڑا بھی لیٹ ہے تو ایسے اس کو کہتے ہیں یہ مراہق ہے، یعنی اس کو احتلام نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تو یا عرفن جس کو بھی ہم بالغ نہیں کہتے، ابھی بچہ بھی 12 13 16 سال کا نہیں ہوا تو ہم اس کو عرفن تو بالغ نہیں کہہ رہے نا ابھی، تو ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بچہ اس کیفیت میں آ گیا کہ نہیں آیا، تو ایسے کو کیا کہتے ہیں، اس کو مراہق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مراہق یعنی وہ لڑکا کہ اس کے ہم عمر بالغ ہو گئے ہوں، اس کی مقدار ویسے عموماً 12 سال تک، اس نے اگر وطی کی یا شہوت کے ساتھ چھو لیا تو مصاہرت ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کا بھی یہ خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی بات، یہ جتنی باتیں میں نے کی یہ چاہے قصدن ہو، جان بوجھ کے ہوں، چاہے بھول کے ہو جائیں، چاہے غلطی سے ہو جائیں، چاہے مجبوراً ہو جائیں، ہر صورت میں مصاہرت ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ہر صورت میں مصاہرت ثابت ہو جائے گی۔ مثلا اندھیری رات نے مرد نے اپنی عورت کو جماع کے لیے اٹھانا چاہا، غلطی سے شہوت کے ساتھ مشتہا لڑکی پر ہاتھ پڑ گیا، اس کی ماں ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو گئی، اسی لیے بستر جدا ہونا ضروری ہے، اسی لیے بستر جدا ہونا بہت ضروری ہے۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ یوں ہی اگر عورت نے شوہر کو اٹھانا چاہا اور شوہر کے ساتھ ہاتھ لڑکے پر پڑ گیا جو مراہق تھا، ہمیشہ کے لیے شوہر پر حرام ہو گئی۔ اسی لیے مسئلہ سیکھنا کتنا ضروری ہے، سمجھ آئی بات کی آپ کو؟ منہ کا یعنی لبوں کا بوسہ لیا تو مطلقاً مصاہرت ثابت ہوگی، ٹھیک ہے، بیکاز اگین ایکسپلیسٹ ہے نا یہ تو بالکل، ٹھیک ہے۔ اگرچہ کہتا ہو کہ شہوت سے نہ تھا، اگرچہ کہتا ہو شہوت سے، اور میں نے آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ میں نے دیکھا ہے ایسا کہ یہ انگریزوں کو دیکھ دیکھ کے اپنی سگی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے نا لبوں کا بوسہ لے رہے ہوتے ہیں، جوان بچیوں کا،
اور کوئی کہتے بھی کیا ہے, یہ کہتی ہے تم تو گندے لوگ ہو, یہ کہتے ہیں آگے سے کہ تم جو ایسی باتیں کر رہے ہو, ہم تو ایسے نہیں ہیں. او بھائی چاہے نہیں ہے, دس از ناٹ رائٹ. یہ کوئی حیاداری کی بات ہو رہی ہے؟ سمجھے میری بات؟ تو یوں ہی اگر انتشار اعلیٰ تھا تو مطلقاً کسی بھی جگہ کا بوسہ لیا حرمت ہو جائے گی, اور اگر انتشار نہ تھا اور رخسار یا تھوڑی یا پیشانی یا منہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا بوسہ لیا اور کہتا ہے کہ شہوت نہ تھی تو پھر قول مان لیا جائے گا. یوں انتشار کی حالت میں گلے لگانا بھی حرمت ثابت کر دے گا اگرچہ شہوت کا انکار کرے. تو یہ ساری اہم باتیں ذہن میں رکھنی ہیں. مطلب جو دیکھا گیا ہے اکثر عید کے موقع پر بیٹیاں باپ کو آ کے کرتی ہیں وہ ٹھیک ہے, اگر نارمل معاملہ ہے, دیکھیں بچی آتی ہے, بچی آ کے اس نے آپ نے سر پہ ہاتھ لگا دیا, اس کو پیار دے دیا تھوڑا سا, اگر ٹھیک ہے ایسی کوئی بات تو نہیں ہے, ٹھیک ہے, اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں میں نے کہا یہ احتیاط ہے, اب وہ جتنی کوئی احتیاط کر سکتا ہے ٹھیک ہے, وگرنہ وہی بات آگی کہ اگر اس کو محسوس ہو گیا ایسا کچھ, اللہ نہ کرے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ مسئلہ مشکل ہو جائے گا, تو اسی کی احتیاط ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو نہیں, بھائی بہن کا تو معاملہ بھی مشکل ہی ہے نا. ہاں تو یہ تو اب آگے تو اللہ معاف کرے, میں کہیں اور چلا جاؤں گا, یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے اس وقت, ٹھیک ہے. ایک جملہ لفظ استعمال ہوتا ہے انگلش میں, انسیسٹ, ٹھیک ہے. انسیسٹ اسی کو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے محرم رشتوں کے اندر اس طرح کی گندگی اور خرابی اور جو بے حیائی کے معاملات ہیں یہ اس وقت بہت عام ہے ہمارے معاشرے کے اندر, بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہے ہیں. اور تھینکس ٹو دس گندگی جو انٹرنیٹ کے اوپر نظر آتی ہے لوگوں کو, ٹھیک ہے, تو لوگ جو ہیں وہ انہی چیزوں سے جو ہے وہ خرابیاں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. کزنس کے ساتھ بھی اس طرح کے مسائل ہیں, بہن بھائیوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل ہیں, سگے باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہی معاملات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم لوگ تو جو لوگوں سے مسائل سنتے ہیں تو آئے دن کہیں نہ کہیں اس طرح کی چیزیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں, سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ تو معاشرات وہ نہیں نا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ تو بس ایک محدود چیز دیکھ رہے ہیں, آپ ایک روٹین دیکھتے ہیں نا. جب آپ لوگوں سے منسلک ہوتے ہیں اور لوگوں کو سن رہے ہوتے ہیں نا مختلف جگہوں سے, تو پھر آپ کو دنیا کی ایک اور عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے. تو بڑا کچھ ہو رہا ہے اس وقت, آپ یہ نہ سمجھیں کہ نہیں ہو رہا, بہت کچھ ہو رہا ہے. تو وہ اسی سبب ہے جب آپ مسائل نہیں سیکھے ہوتے, جب ٹریننگ نہیں ہوتی, تربیت نہیں ہوتی, اور بچے بھی جانوروں کی طرح چھوڑے ہیں باڑوں کے اندر, کچھ بھی کریں, ٹھیک ہے, تو پھر کچھ بھی کریں گے, سمجھ رہی بات؟ تو جب آپ چیک نہیں کریں گے, چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے, آپ جس دور میں رہتے ہیں وہاں پہ بہت خرابی ہے. میں کیوں کہتا ہوں آپ سے کہ مسائل ایکسپلیسٹلی سیکھیں, کھلے عام سیکھیں. اب وہ دور نہیں رہا کہ اب لوگ جو ہیں وہ کوئی بات رہ گئی ہو, چلو نہیں پتہ چلے گا تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بھئی ہم لوگ اگر بچپن میں تھے تو ہم بغیر انٹرنیٹ اور موبائل کے لوگ تھے, ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتہ تھا تو کوئی نہیں پتہ تھا, زیادہ سے زیادہ کیا تھا, کیا ہی کر لیتے, سمجھ میری بات؟ تو تب نہ بھی پتہ ہونا کو بچت تھی نا. اب نہ پتہ ہونا بڑا مشکل معاملہ ہے, کیونکہ اب ہاتھ میں ساری دنیا اس کے ہاتھ میں, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سو یو ہیو ٹو بی مچ کیئرفل اباؤٹ دس. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ان چیزوں کو خیال میں رکھیں, ان چیزوں کے معاملات دیکھیں. میں بہرحال اب کیا ہی بتاؤں آپ کو, بہرحال جو اس وقت کی حالات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو اچھا, نظر سے حرمت ثابت ہونے کے لیے نظر کرنے والے میں شہوت پائی جانا ضرور ہے, اور بوسہ لینے, گلے لگانے, چھونے وغیرہ میں ان دونوں میں سے ایک کو شہوت ہو جانا بھی کافی ہوگا اگرچہ دوسرے کو نہ ہو. اب آپ سمجھیں, اب عورت ہے, اس کے دل میں نے کیا کہا کہ وہ اب اس کی شہوت کا تو معاملہ ہی بڑا عجیب سا ہے, اس کے دل میں ایک لہر گزر گئی, بس یہی شہوت ہے, ہوگا اس پہ چلے گا. اس لیے بڑی احتیاط ہے, اللہ اکبر, میں نہیں بیان کر سکتا, آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے بہت خیال رکھنا ہوتا ہے. بھئی آپ کو نہیں ہے, اگر کہیں اور دوسری طرف سے ہو جائے پھر کیا کریں گے, پتہ تو نہیں چلتا نا. اسی لیے احتیاط از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا خیال, اگین بھی بات ہوئی ہے کہ فائدہ سب سے زیادہ اس کو ہے اس وقت جس کی یا تو اولاد نہیں ہے یا اولاد چھوٹی ہے, وہ بھی اسے ٹریننگ لے کے, کیوں کہتے ہیں نکاح سے پہلے سیکھے مسائل, اسی لیے کہتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ ہوگا آپ نے کرنا کیا ہے, آپ اس طرح پلان کریں گے چیزوں کو. ہاں اگر کئی عادتیں بن گئی ہیں, بچے بڑے ہیں, اب اس کے لیے مشکل ہے کہ وہ توڑے گا کیسے. ناؤ یو ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو اسٹریٹجائز, اس کو اسٹریٹجی کیسے بنانی ہے. ناؤ اٹس یور اون تھنگ, ٹھیک ہے. تو اس کو اب آپ نے اس انداز سے اس کو چینج کرنا ہے, مگر چیلنج ہے یہ.
ہم نے دیکھا کہ جب ہم اولاد کے حقوق بیان کرتے ہیں یا نکاح کے مسائل بیان کرتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار ہمیں تو اتنی دیر ہوگی، ہم نے تو بہت ساری عادتیں بنا لی ہیں. اب ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے بعض کا، تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن کرنا پڑے گا. تو اس کو آپ تھوڑا سا، اس کو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو بیان کریں، ڈسکس کریں، بتائیں، اپنی بیوی کو اپنے کانفیڈنس میں لیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ مل کے باپ کو ایسی سیٹنگ بنائے کہ باپ نے اس انداز سے چیزوں کو لے کر چلنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے دیکھیے گا کہ مجنون اور نشہ والے سے افعال ہو گئے یا ان کے ساتھ کیے گئے جب بھی وہی حکم ہے کہ اور شرطیں پائی جائیں گی تو حرمت ثابت ہو جائے گی. یعنی اس میں دیکھیں اس میں جنون اور نشے کی بھی وہ نہیں ہے، تب بھی یہ معاملہ شرطیں پائیں گئی تو ثابت ہوگی، اتنا ہم. اچھا، پھر عورت نے دعویٰ کیا کہ مرد نے اس کے اصول یا فروق کو بشہوت چھوا یا بوسہ لیا یا کوئی اور بات کی ہے جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے، اور مرد نے انکار کیا تو قول مرد کا لے لیا جائے گا. یعنی یہ تب ہوگا جب عورت گواہ پیش نہ کر سکے گی. ٹھیک ہے، اگر وہ عورت گواہ پیش کر دے، یہ بات ثابت ہو جائے تو بس پھر ختم ہو جائے گا. مطلب کیا ہوا اس کا؟ کیا یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، اس کا مطلب یہ ہے ختم ہو گیا معاملہ. ٹھیک ہے، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. اور کوئی کہے کہ بھی اتنے سخت مسائل کیوں ہیں؟ یہ فیملی بچانے کے لیے اللہ اس کے رسول نے آپ کو یہ ڈنڈا اور یہ سختی اور یہ تحدید جس کو کہتے ہیں وہ اس لیے دے رکھی ہے کہ جو ہے وہ انسان نہ بندے کا بچہ بن کے رہے گا اگر واقعی انسان کا بچہ ہوگا. تو اگر اس کو پتا ہوگا نا میں نے اپنا خاندان بچانا ہے، اپنی خاندان کو بنانا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ان تمام چیزوں سے بہت خیال رکھنے والا ہوگا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ حیاداری گھر میں قائم ہوگی. بندے کو پتا ہوگا کہ میں نے اپنے آپ کو جانور نہیں بنانا، میں نے اپنے آپ کو انسان بنانا ہے. ٹھیک ہے، تو جب یہ تعلیمات گھر میں عام ہوں گی تو لوگوں کو پتا ہوگا کنٹرول کیا ہوتا ہے. سمجھے میری بات؟ اسی لیے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب آ جائیں اگلی بات کی طرف. تیسری قسم تھی وہ تھی جمع بین المحارم، یعنی دو عورتیں کہ ان میں جس ایک کو مرد فرض کریں دوسری اس کے لیے حرام. ٹھیک ہے، یعنی مثلا دو بہنیں کہ ایک کو مرد فرض کر لیں تو بھائی بہن کا رشتہ ہوا، یا پھوپھی بھتیجی کہ پھوپھی کا کو مرد فرض کرو تو چچا بھتیجی کا رشتہ ہو جائے گا، اور بھتیجی کو مرد فرض کرو تو پھوپھی بھتیجے کا رشتہ ہوا، یا خالہ بانجی کو خالہ مرد فرض کرو تو ماموں بانجی کا رشتہ ہوا، اور بانجی کو مرد فرض کرو تو بانجے خالہ کا رشتہ ہوا. یعنی اس طرح کا. تو ایسی دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، بلکہ اگر طلاق دے دی ہو، اگرچہ 3 طلاقیں ہیں، تو جب تک عدت نہ گزر لے دوسری سے نکاح نہیں کر سکتا. بلکہ اگر ایک باندی ہے اور اس سے وطی کی تو دوسری سے نکاح نہیں کر سکتا. یوں اگر 2 باندیاں ہیں اور ایک سے وطی کر لی تو دوسری سے وطی نہیں کر سکتا. باندیوں کا جو ذکر ہمارے ہاں ابھی بہرحال نہیں ہے، یہ تو سلسلہ ہی نہیں ہے، تو میں اس کو تفصیل میں نہیں بیان کرتا. بس یہ اہم ترین بات ہے جو آپ نے سمجھنی ہے کہ جو ہے وہ اگر ایک عورت ہے تو اس کی بہن یعنی سالی یہ جو ہے وہ نکاح میں نہیں آ سکتی جب تک وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. اسی طرح اس کی پھوپھی، اس کی خالہ، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے اس میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے. اچھا، ایسی دو عورتیں جن میں اس قسم کا رشتہ ہو جو اوپر مذکور ہم نے کر لیا، اور وہ نسب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دودھ کے ایسے رشتے ہوں جب بھی دونوں کا جمع کرنا حرام ہو، رضاعت کے ساتھ ثابت ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی عورت کی رضائی بہن یا رضائی خالہ یا پھوپھی، یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ یہ بھی شامل نہیں ہو سکتا. حرمت بالملک، یہ اگین غلام اور لونیوں کے حوالے سے ہے تو میرا خیال ہے اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں. حرمت بالشرک، یعنی مسلمان کا نگاہ کسی مشرکہ سے یا مشرک سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، مسلمان کا نکاح مجوسیہ، بت پرست، آفتاب پرست، ستارہ پرست عورت سے نہیں ہو سکتا، خواہ یہ عورتیں حرہ ہوں، حرہ کہتے ہیں آزاد عورت کو، ٹھیک ہے، یا باندیاں ہوں. یعنی کتابیہ کے سوا کسی کافرہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. اور کتابیہ کے حوالے سے نے بڑی تفصیل سے بات کر لی تھی. میں نے آپ کو یہ بتا دیا تھا کہ کتابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مسلمان عورت نہیں ہونی چاہیے، مرد ہی کر سکتا ہے کتابی سے. پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے، عورت کسی کتابی مرد سے نہیں کر سکتی، یہ پہلی شرط ہے. ٹھیک ہے، ہاں، آپ اپنی بیٹی نہیں دینی، آپ نے بندہ ہی کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے کتابیہ سے، بس کتابی مرد سے نہیں ہوتا نکاح.
ایک بات. دوسری بات یہ تھی کہ وہ کتابی سے مراد وہ نہیں ہے جو آج آپ دیکھتے ہیں کرسچنز وغیرہ. ہاں کتابی سے مراد وہ ہے جو موحد ہو کم از کم. وہ بھی ان کی ایک قسم ہے. غالباً یونیٹیرینز ہوتے ہیں جو کرسچنز، وہ خدا کو ایک مانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں مانتے. ٹھیک ہے. یا آرتھوڈاکس جوز ہیں وہ مانتے ہیں، اس میں بھی جو زائونسٹ ہیں وہ نہیں مانتے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. تو وہ جو مانتے ہیں خدا کو ایک، وہ اور وہ بھی ان کی عورت ہوگی، مرد نہیں ہوگا. یہ بھی ذہن میں رکھنا. تو اللہ معاف کرے تو بلاتی بہت مختلف ہے، عجیب ہے، میں آپ کو کیا بیان کروں پھر اس حوالے سے. تو وہ مطلب بد مذہبی عورت کے ساتھ کا ہے. جی وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. بد مذہب سے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم اس پہ ڈسکس کیا اچھا خاصا، کہ وہ جو بالخصوص جس کا کفر ثابت ہو، حد کفر تک پہنچ جائے تو ایسے نہیں ہو سکتا، اسی میں آ گیا. ٹھیک ہے. اور اگر کفر نہیں بھی ہے تو پھر آپ اس بات کا خیال رکھیں، پھر وہ آ جائے گا. میں نے آپ سے جزاک اللہ، آپ نے بلکہ یاد کرا دیا مجھے. لاسٹ ہم نے بات کی تھی کفو کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ آپ کا غیر کفو ہے، یعنی مطلب کیا ہوا کہ یہ جو ہے وہ آپ کے کفو میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. بد مذہب ہو تو بد مذہب میں کریں، میں وہ ہمارے آگے لینے آیا اوپنوں میں کروں نا بھائی. سمجھ میری بات. بد مذہبیت ہی پھیلائے گا نا. تو یہ ہمارے مسلمان کا ہمارے ہاں یہ کفو ہی نہیں ہے. جیسے ہم نے اس دن بات کی تھی نا کہ دیانت داری اور مال اور نسب، ٹھیک ہے، اور یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی تھیں، تو اس میں ایک یہ بھی بہت اہم ہے کہ وہ بد مذہب نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ والی بات اس میں آ جائے گی. ٹھیک. اچھا، مرتد و مرتدہ کا نکاح کسی سے نہیں ہو سکتا اگرچہ مرد اور عورت دونوں ایک ہی مذہب کے ہوں. ٹھیک ہے. مرتد سمجھتے ہیں نا آپ، وہ شخص جو اسلام قبول کرنے کے بعد اسے پھر جائے، اس کو مرتد کہتے ہیں. اس کے احکام زیادہ سخت ہیں. مرتد کے احکام زیادہ سخت ہیں. یہودیہ اور نصرانیہ سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر چاہیے نہیں کہ اس میں بہت سارے مفاسدوں کا دروازہ کھلتا ہے. میں نے بتایا نا کہ وہ بھی تو کیا ہے، مکروہ ہے. ٹھیک ہے. مگر یہ جواز اسی وقت تک ہے جب کہ اپنے اسی مذہب یہودیت نصرانیت پر ہوں، اور اگر صرف نام کے یہودی نصرانی ہو لیکن حقیقت نیچری اور دہری مذہب جیسے آج کل چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، تو ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، نہ ان کا ذبیحہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ذبیحہ بھی کیسے جائز ہوگا؟ یعنی یہ بڑی اہم بات ہے، خیال رکھنے والی بات. مسلمان نے کتابیہ سے نکاح کیا، مجھے یہاں بات یاد آ گئی ذبیحہ سے. تو بعض اوقات جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ کوشر میٹ بھی کھا لیتے ہیں. بعض اوقات کوشر میٹ جو ہوتا ہے یہ یہودیوں کا ذبیحہ ہوتا ہے. تو بہو کیا پتا کہ کسی نے کیا کیا، تو اس لیے بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ اتنا آسان نہیں ہے معاملہ. ٹھیک ہے. تو کتابیہ سے نکاح کیا تو اسے گرجا جانے اور گھر میں شراب بنانے سے روک سکتا ہے. مسلمان نے کتابیہ سے نکاح کیا تھا. اچھا یہ بھی اصل میں آپ کو بتاؤں، جو میری سمجھ میں آتی ہے بات، ہم نے اس کو ابھی تک مطالعے سے سمجھا ہے. دراصل یہ حکم تھا بادشاہوں وغیرہ کے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات ان کو الائز لینے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو اور بڑے مقصد حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے. سم ٹائمس وہ رشتہ منسلک ہونا ضروری ہوتا. تو یہ بعض اوقات ان لوگوں کے لیے ان حکمت تھی ہے. تو یہ اسلام نے جواز رکھا ہوا رہ کے نہیں رکھا. یہ کبھی کبھی جن کی ضرورت ہے، جن کو اس کام کے لیے، یعنی اگرچہ کام مکروہ ہے تو بعض اوقات ایک ہوتا ہے در لا یزال، یہ ایک اصول ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات نا وہ چھوٹے نقصان کو لے لیا جاتا ہے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، کبھی مکروہ لے لیا لیکن کوئی کام بڑا واجب والا ہے اس کو اختیار کرنا ہے بعد میں. تو یہ چھوٹا نقصان برداشت کر لیا، تھوڑا سا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن لے لیا، لیکن اس سے فائدے کیا کیا لیے، پھر فتوحات ہی کر لی، کتنے شہر مسلمان ہو گئے صرف ایک نکاح سے. تو ایسے لوگوں کے لیے ٹھیک ہے. تانے میں کی ضرورت ہے من رسا، سمجھ میری بات. اور بھی ضرورت جس کو ہے وہ، یہ آپ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو اصل میں اسلام کی حکمت سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ بات، تو یہ اس کو سمجھیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے. بعض کو ذہن میں آتا ہے نا بھی یہ کیوں اسلام نے کہا، اس کی وجہ ہے. آپ کبھی پڑھیں نا، آپ ہسٹری اگر پڑھنے والے ہوں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. آپ پڑھیں عثمانیوں کا جو انداز رہا، پھر اور مختلف جگہوں پہ جو معاملات رہے، جب فتوحات ہوئی ہیں ہماری، تو اس میں بہت بڑا حصہ تھا سلطان محمد فاتح کی. اگر آپ اسٹوری پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارا بڑا حصہ ہی سوال ہے. منگولز کے ساتھ جب نے جنگ لڑی ہے، اس وقت جب کے الائز آئے ہیں، یہ الائز کرسچنز بھی تھے، کروسیڈرز آپ کے ساتھ لڑے ہیں. بیزنٹائنز اور کروسیڈرز دونوں الگ الگ قومیں ہیں، یہ دونوں قسمیں الگ الگ ہیں کرسچنز کی. تو آپ نے دونوں سے الائز رکھے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. تو یہ کیوں ہوا
کس طرح سے ہوا، بعض اوقات یہ اس طرح کے معاملات بھی رہے. تو یہ خیال ان چیزوں کا یہ محل ہے ان لوگوں کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ کام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال مطلب اب یہاں بھی پھر احکامات تو ہیں نا، پھر اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کے احکامات ہیں. یعنی مسلمان نے کتابیہ سے نکاح کیا، پھر وہ مجوسیہ ہوئی تو نکاح فسخ ہو گیا اور مرد پر حرام ہوگی. اگر یہودیہ تھی اب نصرانیہ ہوگی، یا نصرانیہ تھی یہودیہ ہوگی تو پھر باطل نہیں ہوگا. کتابی مرد کا نکاح مرتدہ کے سوا ہر کافرہ سے ہو سکتا ہے اور اولاد کتابی کے حکم میں ہے. مسلمان و کتابیہ سے اولاد ہوئی تو اولاد مسلمان ہی کہلائے گی. مسلمان عورت کا نکاح مسلمان مرد کے سوا کسی مذہب والے سے نہیں ہو سکتا، اور مسلمان کے نکاح میں کتابیہ ہے. اس کے بعد مسلمان عورت سے نکاح کیا یا مسلمان عورت نکاح میں تھی، اس کے ہوتے ہوئے کتابیہ سے نکاح کیا تو پھر صحیح ہے. اب ایک اور قسم آ گئی، یہ بھی باندیوں سے متعلق ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ حرہ نکاح میں ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا، تو اس کے میں فی الحال کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ بات کہ انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشن کے فیصلے کے بعد انٹرنیشنلی جو ہے وہ غلام اور باندی کا نظام دنیا سے ابالش ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے. یعنی اگر اب جنگ بھی ہو تو جنگ کے بعد بھی کوئی کسی بھی قوم کے کسی شخص کو غلام یا باندی نہیں بنا سکتا. تو جو کہ اب غلامی رہی ہی نہیں دنیا کے اندر، تو اس لیے یہ مسائل بہرحال ابھی آپ سے متعلقہ نہیں ہیں. اچھا، حرمت بوجہ تعلق حق کے غیر، یعنی دوسرے کی منکوحہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. یہ بھی حرمت ہے نکاح والی، بلکہ اگر دوسرے کی عدت میں بھی ہو تب بھی نہیں ہو سکتا. عدت طلاق کی ہو یا موت کی یا شبہ نکاح یا نکاح فاسد میں دخول کی وجہ سے، کسی بھی انداز سے معاملہ ہوگا تو نکاح. اور یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا، میں کو بتاؤں عجیب معاملات ہیں. مجھے پچھلے دنوں کل یا پرسوں کی بات ہے، یہ بھی تازہ مسئلہ آیا. اس نے فون کیا کہ جی میں نے جلدی آ جانا واپس سعودی عربیہ، تو عورت عدت میں آیا تو کر رہے ہیں نکاح، بعد میں دیکھیں گے جو ہوتا ہے ہو جائے گا، لیکن نکاح تو بھی ہو سکتا ہے تو کر لیں. میں کہا بھائی آپ بنیادی مسئلہ ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے آپ کو. یہ بھی نہیں مسئلہ آتا لوگوں کو، سمجھے میری بات. لوگ کہتے ہیں کوئی اب تو ہر بات میں لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، یہ تو چلو اس کی مہربانی تو اس نے پوچھ لیا، پوچھتے کہاں لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دیکھی جائے گی جی، توبہ کر لیں گے جی، چلو اللہ تعالیٰ مالک ہے جی. خدا کا خوف کریں آپ، خالہ جی کا واڑا ہے آپ کی، تو ایسے تو نہیں کر سکتے نا آپ. تو یہ بڑے عجیب مسائل آتے ہیں اس طرح کے، اور یہ یاد رکھنے کی بات ہے. تو عدت میں بھی ہے تو بالکل نہیں. دوسرے کی منکوحہ سے نکاح کیا اور یہ معلوم نہ تھا کہ منکوحہ ہے تو عدت واجب ہے، اگر معلوم تھا تو عدت واجب نہیں ہے. اچھا، عدت کا مطلب کیا ہوگا کہ بھائی طلاق لے گی عدت کرے گی اس کے بعد. اور یہ مسئلہ زیادہ تر کہاں آتا ہے، یہ جو خلائیں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں لوگ. اللہ اکبر، بڑا اہم مسئلہ یہ والا بھی. ٹھیک ہے کہ جی وہ عدالتی خلا پہ جو ہے نظام چلا لیا، اور بس اس کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ دوڑا ہوا ہے شوہر، اس نے تو نکاح اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے، اسے طلاق ہی نہیں دی. آپ ادھر جناب جاؤ، اسے بچے ہی پیدا ہو گئے، اب کیا کریں گے؟ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے. تو یہ بڑے مسائل ہیں، ان مسائل کو سمجھیں بھی، سیکھیں، اگر سیکھیں تو سکھائیں. ٹھیک ہے، ان باتوں کو سکھائیں بھی کریں، لوگوں کو محبت سے بٹھا کے بتائیں یہ باتیں، ان کو اندازہ بتائیں کہ بھائی کتنے اہم مسئلے ہیں. یہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے. پوری زندگی کا آپ کی پوری اولاد کے مسائل انہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، آپ کی پوری فیملی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، نسب کے مسائل اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وراثت کے مسائل اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے پھر خراب ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ان چیزوں کو بڑے غور سے سنا بھی کریں اور پھر آگے سکھایا بھی کریں، کوشش کیا کریں. عدت کے لیے ہم بھی ہوتے ہیں، آپ دوسری عدت کی بات کریں. جیسے کسی کا نکاح ہوا، ہاں جی 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 جی، اس کے لیے خلوت صحیحہ ہونا. ہاں وہی بات کہ وہ اگر قریب آ گئے ہیں اور وطی ہو گئی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ یقیناً اگر ایسی عورت ہے جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو تو اس کے لیے عدت نہیں. کہیں اس کا میں نے دیکھے کس کے لیے رخصتی ہو گئی تو وہ گئی، اب کچھ ہوا نہیں، وہ دوسرے دن چھوڑ گئے بھیا. نہیں، خلوت صحیحہ اگر ثابت ہو تو پھر اس کے اوپر مختلف معاملات ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو عدت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہی بات کہ اگر اس نے وہ چھو لیا شہوت سے قریب تو آیا یا سوئے ساتھ، تو ہمیں تو نہیں پتہ نا کہ کیا معاملہ ہوا کیا نہیں، تو پھر اسی لیے جو ہے عدت تو پھر اس پہ ہوگی. ہاں اگر یہ ہے کہ وہ دور ہیں آلریڈی تو پھر تو بالکل کلیئر ہے، واضح ہے اس بات کے. اچھا، پھر آگے دیکھیے، جس عورت کو زنا کا عمل ہے اس سے نکاح
ہو سکتا ہے پھر اگر اسی کا وہ حمل ہے تو وطی بھی کر سکتا ہے، اور اگر دوسرے کا ہے تو جب تک بچہ پیدا نہ ہو لے وطی جائز نہیں ہے۔ جس عورت کا عمل ثابت النسب ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، یعنی اگر نکاح شدہ ہے اور حاملہ ہے، شوہر فوت ہو گیا، تو جب تک حمل وضع نہیں ہوگا تب تک نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی عدت اس کا عمل پورا ہونے سے ہوتی ہے نا، تو جب تک حمل جو ہے وہ اس کا مکمل نہیں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وضع حمل ہو گیا، اب جو ہے وہ اس سے نکاح ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، متعلقہ بھی عادت، متعلق بھی عادت کیا ہے؟ آزاد شخص کو ایک وقت میں 4 عورتوں اور غلام کو 2 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت نہیں، اور آزاد مرد کو کنیز کا اختیار اس کے لیے کوئی حد نہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی سمجھنے کی بات آپ کی کیا ہے کہ ایک آدمی 4 سے زیادہ نکاح نہیں رکھ سکتا ایک وقت میں، ٹھیک ہے۔ متع حرام ہے، متع کیا ہے جی؟ ہاں، یہ بات یہاں پہ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ متع کیا ہوتا ہے کہ جو شیعہ حضرات کے ہاں یہ زیادہ ہے، اور کچھ لوگوں نے یہاں سے بھی مسئلہ نکال کے نکاح مسیار کہتے ہیں شاید اس کو، ٹھیک ہے، متع کی ایک اور ایڈوانس شکل نکال لی ہے، تو یہ سب حرام ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے علماء نے اس کو بہت واضح طور پہ عرض کیا ہے، تو کسی بھی طرح کی کوئی وہ نہیں، یعنی مطلب کیا ٹیمپرری شادی نہیں کر سکتے آپ، ٹھیک ہے۔ مسیار کے اوپر بھی علماء تو یہ کہتے ہیں کہ حرام ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ لیں شیعوں کی ایک آپ نے ایڈوانس شکل نکال کے رکھ لی ہے ایسی، ٹھیک ہے۔ جی جی جی، وہ کہتے ہیں وہ سنیوں کا متع ہے، لوگ اس کو یہ کہتے ہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ سنیوں نے اپنی متع کی ایک شکل بنا لی ہے ایسی، تو یہ سب جو ہیں وہ اس میں قباحتیں ہیں، خرابیاں ہیں، تو علماء بڑی سختی سے منع کرتے ہیں سب۔ وہی رہے گا نا کہ مطلب میں آپ کا نام نقصان نہیں دوں گا، آپ کے ذمہ دار ہیں، میں میرا ذمہ دار۔ اصل میں وہی کیفیت متع والی ہوتی ہے، بس اس کو ایک نام ایسا بنا دیا ہے، اس میں ہلاک کرنے کی کوشش کر دی ہے اس طرح کی، تو جو ہمارے جو محتاط علماء ہیں، جو سخت علماء ہیں، وہ تو بالخصوص وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ٹھیک ہے۔ اس میں اگر وہ بہنے والی جگہ ہے، وہ کچھ آورسلی بیسس پہ ہی لوگ ایسے کر کے، جی جی بالکل، میں وہی بات کر رہا ہوں نا آپ سے، وہ آور بیسس کے اوپر، یا جناب وہی بات آ گئی نا، جو اللہ معاف کرے، جو کعبہ خانوں کے اندر جو سلسلہ ہوتا ہے وہ یہی ہے، اور کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ وہی کہتے ہیں کہ جناب جب 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایک رات معاذ اللہ، تو وہ اب اس میں نقصان اصل میں کیا ہے، اس میں نقصان وہی ہے کہ جو اس کا عادی ہوگا وہ کبھی فیملی نہیں بنائے گا، وہ کہے گا جی مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، میں جو ہے وہ کیا، ہاں جی وہ خواہشی پوری جانوروں والا نظام رہے گا نا پھر، ٹھیک ہے، یا جو گھر بنا ہوگا تو گھر ٹوٹ جائے گا اس کا، کہ ادھر تو اس کو تو ہر بار نہیں مل جائے گی، تو وہ کیوں رکھے گی عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی اس میں بہت ساری بڑی قباحتیں ہیں، تو علماء نے جو اس میں جو وجہ بیان کی ہے وہ یہی ہے، ایک تو یہ بہت بڑی وجہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے اور بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بہرحال اس کے لیے میں سمجھتا ہوں پورا ایک بیان ہونا چاہیے، اتنی خرابی ہیں، اس قدر خرابی ہیں اس کے اندر، یعنی کئی باتیں تو بھی میرے کو کچھ نہیں تو 7 8 10 پوائنٹ تو بھی میرے ذہن میں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ چلے جائیں گے تو پھر وہی بیان ہو جائے گا، لیکن مطلب کہنے کا کیا ہے کہ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اس سے نقصان شدید ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ کوئی کسی کو ڈیل نہیں دینی چاہیے کسی طرح کی کسی حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو سید حضرت ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 11 صفحہ نمبر 236 پر کہ متع کی حرمت صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ارشادوں سے ثابت ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اقوال شریفہ سے ثابت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن عظیم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم، وہ جو اپنی جو ہے وہ شرمگاہوں کو اپنی ازواج کے علاوہ محفوظ رکھتے ہیں، مطلب تو یہ ہے نا، تو یوں ہی اگر کسی خاص وقت تک کے لیے نکاح کیا تو یہ نکاح بھی یہ والی بات آ گئی ہے جو اسی میں آ گئی نا مسیار والے، کہ کسی خاص وقت تک کے لیے نکاح کیا تو یہ نکاح بھی نہ ہوا اگرچہ 200 برس کے لیے کرے، کیا ٹائم رکھا اس نے کہا 200 برس کا ٹائم محدود کر لیتے ہیں، تو میری بھی تو مخصوص جب کر لیا تو یہ مسیار میں ہی ہوتا ہے اصل میں، اس لیے مسیار بھی یہاں پہ حرام ہو جائے گا، سمجھ آ گئی بات کیا آپ کو؟ تو یہ بالکل حرام ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کسی عورت سے نکاح کیا کہ اتنے دنوں کے بعد طلاق دے دے گا تو یہ نکاح صحیح ہے، یا اپنے ذہن میں کوئی مدت ٹھہرا لی ہو کہ اتنے دنوں کے لیے نکاح کرتا ہوں مگر زبان سے کچھ نہ کہا تو یہ نکاح بھی ہو جائے گا۔ حالت حرام میں نکاح کر سکتا ہے مگر نہ چاہیے، یوں ہی محرم ہے یہاں پہ محرام والا، اس لڑکی کا بھی نکاح کر سکتا جو اس کی ولایت میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی محرم کیا ہوتا ہے؟ حرام والا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔
اچھا اس کے بعد رضاعت کے مسائل میں بھی سمجھ لیں کہ بچے کو 2 برس تک دودھ پلایا جائے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. دودھ پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی، اور یہ جو بعض عوام میں مشہور ہے کہ لڑکی کو 2 برس لڑکے کو 2.5 برس پلاتے ہیں، یہ بالکل درست صحیح نہیں ہے. یہ حکم دودھ پلانے کا ہے. اور نکاح حرام ہونے کے لیے 2.5 برس کا زمانہ ہے، یعنی 2 برس کے بعد اگرچہ دودھ پلانا حرام ہے مگر 2.5 برس کے اندر اندر اگر دودھ پلا دے گی، ٹھیک ہے، تو حرمت نکاح ثابت ہو جائے گی. اس کے بعد اگر پیا تو حرمت نکاح نہیں، اگرچہ پلانا جائز نہیں. ٹھیک ہے، مطلب کیا ہوا کہ اگر مثال کے طور پہ بچہ گود لینا ہے اور وہ 2.5 سال تک کا بھی ہے تو جو ہے وہ اس کو دودھ پلا دیا جائے، حرمت نکاح ثابت ہو گئی. اب یہ آپ کا بیٹا ہے، اب آپ اس کو رکھ سکتے ہیں. یہ معاملہ بیٹی کے ساتھ ہے، یہ بڑا ضروری ہے. یہ جو گود لینے کے مسائل نا بڑے سخت ہیں. ٹھیک ہے، میں نے سنا ہے کہ اب ایسی دوائیاں بھی آتی ہیں کہ عورت کا دودھ اتر آتا ہے، تو پھر وہ ایسی دوائی پیے گی یا کھائے گی تو اس سے اس کا دودھ اترے گا. وہ بچہ اگر گود لینا ہے تو اس کو، چھوٹے بچے کو اس طرح سے جو ہے وہ اس کو اگر ایک گھونٹ بھی پلا دیا اس نے تو بس اور میں ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے، یا کسی نے وہ نکال لیا دودھ اپنا تو نکال کے اس کو پلا دیا، فیڈر میں پلا دیا، جس طرح بھی پلایا، چمچ سے پلا دیا تو وہ اس کو مل گیا، پلا دیا. ٹھیک ہے، یا وہ ناک میں بھی چڑھ گیا اس کے مثال کے طور پہ تو رضاعت ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ یہ ضروری ہے. جو گود لینے والے مسائل ہیں نا اس میں بہت زیادہ ضروری ہے معاملہ، ورنہ پھر آگے جا کے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ پردے کے کام معاملات گھر میں رہنا ایک بڑا مشکل معاملہ ہے. تو اس لیے جو گود لیتے ہیں ان کے لیے بھی مسائل سیکھنا بہت ضروری ہے، ان کے بہت سخت مسائل ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. یہ 2.5 سال کے بعد پھر وہ نارمل بچہ پھر اس میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہ سب نارمل. اگر وہ 2.5 سال اگر حرمت ثابت ہو گئی یا رضاعت ہوگی، اگر رضاعت نہیں ہوئی تو پھر مسائل تو پھر سارے ہوئی، پھر تو ایک اجنبی ہے وہ بچہ. پھر وہ جب جوان ہوگا بچہ، جب وہی اگر اپنی بلوغت پہ آ گیا تو وہ ایک غیر محرم ہے. بیٹی کے لیے اور بیٹی ہے تو اس کا بھی معاملہ ہے. مطلب یہی سجسٹڈ رہے گا کہ 2.5 سال کے اندر میں بچہ. آپ نے اگر لینا ہے تو 2.5 سال کے اندر کا لیں اور حرمت یعنی رضاعت ثابت ہو. پھر بیٹی گود میں لی، مطلب گود لی اور باپ کے ویسے ثابت ہوئی، باپ کے لیے کیا ہے، ماں تو دودھ پلا لے گی تو بس وہ رضائی بیٹی ہوگی نا. پھر تو رضائی بیٹی ہوگی نا، ماں باپ دونوں کے لیے ہوگی نا پھر تو. ہاں تو وہی نا، وہی ہوگا نا. جی فکرنگ نہیں کرتی، نہیں مرا نہیں کر کے سکتے سب کو کے لیے الاؤ کے لیے 2 سال سے کام فیڈنگ نہیں کی. پھر تو ظاہر ہے وہ نجنبی ہے نا پھر تو. ہاں تو جو نہیں کیا ہوتا پھر وہی ہے کہ جب وہ جوان ہوتی ہے تو اس کے پردے کے مسائل ہیں وہ سخت، وہ سارے دیکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، یا اس کو دیکھیں نا پھر تو مسائل ہے نا، پھر تو بہت سارے مسائل. ٹھیک ہے، پھر تو غیر محرم گھر میں رہ رہی ہے آپ کے اسلامک ملک کے حساب سے. ہاں جی، ہاں جی 2.5 سال بھی اسلامی بند کے تو جنرل شوری کے حساب سے نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں اسی لیے ہیں نا. تو اس لیے ان چیزوں کو دیکھنا یا ہمیں ان کو دیکھنا چاہیے. پھر یہ ہے کہ اگر ایسی ہے تو اس کو بتایا جائے کہ بھئی تمہیں بعد میں گود لیا تھا، مثال کے طور پہ تمہارے والدین نہیں تھے یا فوت ہو گئے تھے، 4 سال کی تھی چھوٹی، 3 سال کی تھی تو تمہیں لے لیا تھا وغیرہ وغیرہ، تو اس کو بتایا جائے گا. پھر جب وہ بڑی ہوگی اس کو علیحدہ کیا جائے گا، پھر اس کو علیحدہ آپ معاملات میں رکھیں گے. ہاں پھر ساری شرطیں وہ ساری لاگو ہوں گی. پھر یہ سب خیال رکھنا پڑے گا. دیکھیں نا دین کے تو پھر معاملات ہیں نا وہ سارے دیکھنے پڑیں گے. ٹھیک ہے، اچھا پھر آگے دیکھیے، مدت پوری ہونے کے بعد بطور علاج بھی دودھ پینا یا پلانا جائز نہیں ہے، یعنی کوئی علاج کے لیے بھی تجویز کرے گا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، رضاعت یعنی رضا یعنی دودھ کا رشتہ عورت کا دودھ پینے سے ثابت ہوتا ہے، مرد یا جانور کا دودھ پینے سے ثابت نہیں ہوگا. اور دودھ پینے سے مراد ہی معروف طریقہ نہیں بلکہ حلق یا ناک میں ٹپکایا، جب بھی یہی حکم ہے. تھوڑا پیا یا زیادہ بہرحال حرمت ثابت ہوگی جب اندر پہنچ جانا معلوم ہو. ٹھیک ہے، ہاں اگر جو ہے وہ اس نے چھاتی منہ میں لی مگر یہ نہیں معلوم کہ دودھ پیا تو پھر حرمت ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کواری یا اور بریا کا دودھ پیا بلکہ مردہ عورت کا دودھ پیا جب بھی رضاعت ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مگر 9 برس سے چھوٹی لڑکی کا دودھ پیا تو رضاعت ثابت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جو شریعت ہوتی ہے میں آپ کو پہلے بتا چکا، شریعت یونیورسلی ہر چیز کو ذہن میں رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ شاید سننے میں عجیب لگتا ہوگا لیکن کبھی کبھی ایکسیپشن کیس آ جاتا ہے نا تو پھر اس کا حکم بھی بیان کر دیا کہ کبھی یوں بھی ہو جائے تب بھی ہوگا. تو آپ کے پاس پتہ تو نا کہ یہ لکھا ہے، سمجھے میری بات. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بعض لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیسے مسائل لکھ دیے آپ نے. وہ اس لیے لکھے ہیں کہ کبھی کبھی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے، جس نے لاء پڑھا ہوتا ہے نا، جس کو پتہ ہوتا ہے لاء کیا ہوتا ہے، تو لاء میں ہر کیفیت لکھی ہوتی ہے، ہر
मुमकिना सूरत बयान होती है, तो ये भी लॉ है, शरीयत दरअसल लॉ है, तो इसमें भी हर मुमकिना सूरत बयान हो जाती है। समझ आ गई? तो ये बात वक़्त कभी जो सिखा रहे होते हैं बिलखुसूस, उनको ये बात बतानी भी चाहिए कि बाज़ वक़्त लोग परेशान होते हैं कि यार ये अजीब-ओ-ग़रीब मसाइल क्यों लिखे हैं किताबों में। वो इसीलिए लिखे होते हैं कि बाज़ वक़्त कभी कोई किसी भी तरह की कैफ़ियत आ जाए तो उसका मसला मौजूद है हमारे पास। ठीक है? अच्छा, फिर आगे देखिए 2 बरस के अंदर बच्चे का बाप या उसकी माँ को दूध छुड़ाने पर मजबूर नहीं कर सकता और उसके बाद कर सकता है। ठीक है? औरत को चाहिए कि बिला ज़रूरत हर बच्चा को दूध ना पिला दिया करें और पिलाएं तो खुद भी याद रखें और लोगों से बात भी कहें, ठीक है, कि इसने मेरा दूध पिया। बात होता है ना ये, अब तो शायद ये रिवाज नहीं है, वैसे पुराने दौर में होता था ये रिवाज कि खालों ने भी पिला दिया दूध या, ठीक है, तो ये इस वजह से कि रज़ाअत साबित हो जाए। ठीक है, और बाद का होता है कि पहले तो बचपन में पिला दिया, रज़ाअत साबित हो गई, ठीक है, उसके बाद जनाब जो है वो बाद में वो रिश्ते भी कर रहे हैं आपस में। अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक, बड़ा खतरनाक मामला है। ये हमने अपने खानदानों में ये चीज़ें होते देखी हैं, तो पता है कि ये चीज़ें हो जाती हैं बाज़ वक़्त। ठीक है, तो क्या है कि फिर उनको बताया जाए कि भाई ये ऐसे नहीं होता, ऐसे है, ये आपने तो रज़ाअत साबित की थी, आपने ऐलान किए थे। तो इन चीज़ों को भी ख्याल में रखना। ये बेटी से वो तो बहन भाई है ना वो, अब बहन भाई का निकाह तो नहीं होगा ना, तो ये वो वाली बात है। ठीक है, तो ये भी बड़ा ख्याल रखना चाहिए और इन चीज़ों को तो बल्कि मैं उसको ऐलान भी किया जाए और लिख लिया जाए कि भाई ये मामला है, ताकि याद रहे, आपको पता हो, उसको बार बार कहा जाए, जतलाया जाए, तो फिर ये इस तरह से जो है वो। ठीक है, अच्छा, तो क्या जी, औरत को बगैर इजाज़त शोहर किसी बच्चे को दूध पिलाना मकरूह है। ठीक है, अपने शोहर से पूछें, अलबत्ता अगर इसके हालात का अंदेशा है तो कराहत नहीं है, यानी ज़ाहिर अगर बच्चा अकेला है और नहीं क्या पिलाएगी तो मुश्किल हो जाएगी, तो फिर पिला सकती है। ठीक है, मगर मियाद के अंदर रज़ाअत बहरहाल सूरत मियाद के अंदर ही साबित होगी, मतलब ये 2.5 साल के अंदर अंदर। अच्छा, दूध पीने वाली लड़की का निकाह पिलाने वाली के बेटों पोतों से नहीं हो सकता, या उनकी बहन या फूफी है, यानी उनकी बहन या फूफी बन जाएगी ना, तो उनके बेटों और पोतों से भी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखनी। अच्छा, जिस औरत से जिना किया और बच्चा पैदा हुआ, उस औरत का दूध जिस लड़की ने पिया वो जानी पर हराम है। यानी जिसे जिना किया हो उसने अगर किसी को पिला दिया दूध तो उससे भी निकाह नहीं हो सकता। ये बात भी ध्यान रखें। ठीक है, अल्लाह माफ़ करे, जो फी ज़माना मामलात हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर जो है, तो वो बात कहाँ चली जाएगी। ये जो दूध के हाँ जी, जी जी, हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह अकबर। यहाँ अच्छी आपने तवज्जो, बहुत अच्छी तवज्जो दिला दी, बहुत अच्छी तवज्जो। तो ये जो, हाँ, पिछले दिनों मसला छिड़ा था ये मिल्क बैंक के तौर पे पाकिस्तान में भी, तो वो ये वाला मसला था। हाँ, तो अब पता नहीं किसका कहाँ पी लिया आपने दूध, अब ये नुकसान होता है, समझ नहीं बात की। तो फिर ये मसाइल हैं। अब वो अंग्रेज़ों को दे के तो कर दिया काम, तो अल्लाह भला करे, उलमा का तो उसको बंद करवाया, बंद हो गया, शुक्र अल्लाह पाक का। लेकिन वो जो ये जो सोच है, वो जो मामला है, तो आपको समझ में आ गई जो कि भाई ये हुआ क्यों था ख़राब, ये इसीलिए मसला है। हाँ हाँ, मिल्क बैंक बना दिए जनाब कि जनाब जो लावा पता ही किसी का नहीं है, तो अब क्या कर रहे हैं। हाँ जी, अल्लाह माफ़ करे। हाँ जी, पूरा पाकिस्तान ही बहन भरा है साडा। सारे रज़ाक बहन भाई हाँ, ऐसे ऐसा ख्यालात ये वाकई हमारे पास नहीं आते, लेकिन इनके पास आ जाते हैं। बस अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। असल में देखे ना, शैतान है ना, मैं आपको असल में बताना ही चाहता हूँ, शैतान है ना, शैतान ने किस तरह फंसाना है आपको, उसने किसी तरह आपको किसी ना किसी शिकंजे में रखना है। ठीक है, ये देखे ना, जो किसी ना किसी फैलसी में उसने आपको रखना है और पकड़ के रखना है, यहाँ फंस जाओगे, यहाँ फंस जाओगे। ठीक है, वो जो कहते हैं ना, वो जैसे जंगी मैदान में अपन ना, तो उसमें वो बूबी ट्रैप्स कहते हैं। ठीक है, कि मुख्तलिफ जगहों पे आप वो पाँव रखेंगे तो वहाँ फंस जाएंगे, नहीं तो वहाँ फंस जाएंगे, नहीं तो वहाँ जकड़ जाएंगे, नहीं तो कोई माइम्स पड़ी होंगी तो उस पर दिमाग। तो ये हमारी ज़िंदगी का सारा सफ़र यही है, शरीयत मुताहरा पे नहीं चलेंगे तो हर जगह आप हर कदम पे फंस सकते हैं। ठीक है, शैतान ने पूरे जाल बिछा रखे हैं, बचेगा वो जिसने शरीयत का दामन आप पे थामा होगा, वरना बहुत मुश्किल, जिस पे फजल होगा आप पे सुभान तआला का। ठीक है, ठीक है, बस ये बात में। तो इसी तरह देखिए, पानी या दवा में औरत का दूध मिलाकर पिला लिया, तो अगर दूध गालिब है या बराबर है तो रिज़ा है, यानी रिज़ा साबित हो जाएगी। ठीक है, यानी मगलूब है। ठीक है, और यानी गालिब, अगर जो है वो कम है, यानी पानी या दवा ज़्यादा है और दूध कम है, तो फिर रिज़ा साबित नहीं होगी। यूँ ही अगर बकरी वगैरह किसी जानवर के दूध में मिला कर दिया, तो अगर ये दूध गालिब है तो रिज़ा नहीं, वरना है, और 2 औरतों का दूध मिला कर पिलाया तो जिसका ज़्यादा होगा उसकी रिज़ा साबित हो जाएगी, और दोनों बराबर होंगी तो दोनों से साबित हो जाएगी। ठीक है,
اور ایک روایت یہ ہے کہ بہرحال دونوں سے رضاعت، یعنی ایک روایت بھی ہے کہ چاہے کم ہو یا تھوڑا، دونوں عورتوں کا پیا دونوں کی رضاعت. ٹھیک ہے. رضا کے لیے رضا کے ثبوت کے لیے 2 مرد یا 1 مرد یا 2 عورتیں عادل گواہ ہوں، اگرچہ وہ عورت خود دودھ پلانے والی ہو. فقط عورتوں کی شہادت سے ثبوت نہیں ہوگا، مگر بہتر یہ ہے کہ عورتوں کے کہنے سے بھی جدائی کر لے. اچھا، ایک اہم مسئلہ بہت سارے لوگ پوچھتے بھی ہیں اس حوالے سے. تو مرد نے اپنی عورت کی چھاتی چوسی تو نکاح میں کوئی نقصان نہیں آئے گا، اگرچہ دودھ منہ میں آ جائے، حلق سے چاہے اتر جائے، تب بھی جو ہے وہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو نکاح نہیں ٹوٹے گا، لیکن ایک اچھا عمل نہیں ہے اس حوالے سے. ٹھیک ہے. تو یہ والی ذہن میں بھی رکھنی ہے، کیونکہ رضاعت والا بھی معاملہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں نہ، کیونکہ رضاعت ثابت ہونے کے لیے 2.5 سال ہے نا، تو وہ نہیں ہے، لیکن ایک اس طرح کے معاملے سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ سارے معاملات ہیں، اس حوالے سے ہم نے اس کو دیکھ لیا، اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کے اوپر بیان کرنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. جی وہ مطلب اگر وہ آدمی پیے تو وہ بچے کی خوراک پہ اثر پڑتا ہے، جو بچے کو اتنا ریکوائرمنٹ فل کرنی ہو. جی 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 وہ بچہ جس نے ماں کا دودھ نہ پیا اس میں خاص کمزوری رہ جاتی ہے، ایک قسم کی نا اس کے اندر ڈرپوکی آ جاتی ہے. آپ نے وہ سنا ہوگا، ہمارے ہاں وہ کہتے بھی ہیں نا کہ اگر تو جو ہے ماں کا دودھ پیتے تو سامنے آ. وہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ ایک قسم کی بہادری ہے انسان کے تب آتی ہے. یہ من اللہ ایک ایسا معاملہ ہے. ایسا شخص جس نے ماں کا دودھ نہ پیا اس کو مردک کہتے ہیں. تو اعلیٰ نے فرمایا نا کہ ذکر روکیں فضل کاٹیں نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کہ ہے امت رسول اللہ کی. ہیں یہ بزدل ہیں، کیسی اچھی جگہ استعمال کی، اس کو مردک کہتے ہیں. جی اب تو مائیں جو ہیں وہ نسلیں اور عورتیں آج کل جو نئی نسل کی ہیں وہ اللہ اکبر رونق جانے کی وہ نہیں پلاتی بچوں کو، ڈبے والا یوز کر. شریعت کے مطابق بچے کو کتنے ٹائم تک ماں کو دودھ دینا چاہیے؟ یہ بھی ہم نے پڑھ لیا نا، 2.5 سال تک رضاعت ثابت ہو سکتی ہے، ویسے 2 سال تک دودھ پلانا ہے. اسلامی طور پہ کیا ہے کہ 2 سال ہی دودھ پلانا ہے. یہ بعض اوقات غلط فہمی ہے کہ بیٹے کو 2.5 سال پلا سکتے ہیں، بیٹی کو 2 سال پلائیں گے. نہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو 2 سال سے 1 دن بھی اوپر نہ ہو، 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں. ہاں رضاعت ثابت ہونے کے لیے 2.5 سال کی مدت ہے، یعنی وہی جیسے ہم نے بتایا نا کہ ایک بچہ گود لینا یا کوئی معاملہ ہے تو 2.5 سال کے اندر ہے تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، تو رضاعت ثابت ہو سکتی ہے. کسی نے زیادہ پلایا تو 2 سال سے زیادہ. جی اس نے اچھا تو نہیں کیا نا، پھر اس کے اوپر معاملہ تو ہیں، منع ہے. جو دھار شریعت کے خلاف کرے گا تو پھر اچھی چیز تو نہیں ہے. اچھا یہ 2-3 مسئلے ہیں، اس کو بھی لے لیتے ہیں تاکہ ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہو جائے والا. یہ اسی حوالے سے ہے، ولایت کے اعتبار سے اس کو بھی دیکھ لیں. چلیں اب آپ بیٹھے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ امام احمد و مسلم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ شادی شدہ ولی سے زیادہ اپنے نفس کی اقدار ہے. ٹھیک ہے. اور جو بکر ہوتی ہے یعنی جو کواری ہوتی ہے اسے اجازت لی جائے، اور چپ رہنا بھی اس کا اذن ہے. شادی شدہ سے مطلب کیا ہے کہ جس کو جو طلاق یافتہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلقہ جس کو کہتے ہیں. ابو داؤد انہی سے راوی کہ ایک جوان لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی کہ اس کے باپ نے نکاح کر دیا اور اس نکاح کو ناپسند کرتی ہے. حضور نے اسے اختیار دے دیا، یعنی چاہے تو اس کا نکاح کو جائز کر دے یا چاہے تو اس کو رد کر دے. تو یہ ہمارے لیے دلیل ہے، ٹھیک ہے، کہ عورت جو ہے وہ رد کر سکتی ہے. ولی وہ ہے جس کا قول دوسرے پر نافذ ہو، دوسرا چاہے یا نہ چاہے. ولی کسے کہتے ہیں؟ جس کا قول دوسرے پہ نافذ ہو جائے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے. ولی کا عاقل بالغ ہونا شرط ہے، بچہ اور مجنون ولی نہیں ہو سکتا. مسلمان کے ولی کا مسلمان ہونا بھی شرط ہے کہ کافر کو مسلمان پر کوئی اختیار نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ بچی کنورٹ ہوئی، ٹھیک ہے، مسلمان ہوئی اور باقی خاندان نہیں ہوا، تو یہاں پہ ولایت نہیں ہوگی. باپ کہ نہیں جی میں نہیں کرتا، تو یہاں پہ نہیں ہوگی. یہ سمجھنے والی بات، ٹھیک ہے. متقی ہونا بھی شرط نہیں ہے. فاسق بھی ولی ہو سکتا ہے. ولایت کے اسباب جو ہیں وہ 4 ہوتے ہیں: قرابت ہو، ملک ہو، ولا ہو یا امامت ہو. قرابت کی وجہ سے یعنی قرابت کہتے ہیں جو رشتہ داری جس کو کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے ولایت عصبہ بنفسی ہی کے لیے ہے، یعنی وہ مرد جس کو اس سے قرابت کسی عورت کی وساطت سے ہو. یعنی سب میں مقدم بیٹا، پھر پوتا، پھر پر پوتا، اگرچہ کئی پشتوں کا فاصلہ ہو. یہ نہ ہو تو باپ، پھر دادا، پھر پردادا وغیرہ ہوں اصول، اگرچہ کئی پشتوں پر کا ہو. ٹھیک ہے، یہ ولی ہے.
پھر حقیقی بھائی، پھر سوتیلا بھائی، پھر حقیقی بیٹے کا بھائی، پھر سوتیلے بھائی کا بیٹا، پھر حقیقی چچا، پھر سوتیلا چچا، پھر حقیقی چچا کا بیٹا، پھر سوتیلے چچا کا بیٹا، پھر باپ کا حقیقی چچا، پھر سوتیلا چچا، پھر باپ کے حقیقی چچا کا بیٹا، پھر سوتیلے چچا کا بیٹا، پھر دادا کا حقیقی چچا، ٹھیک ہے، پھر سوتیلا چچا، پھر دادا کے حقیقی چچا کا بیٹا، پھر سوتیلے چچا کا بیٹا. یہ اس کیفیت سے اس ترتیب کے ساتھ ولایت بنے گی. یہ نہیں تو یہ، پھر یہ نہیں تو یہ، پھر یہ نہیں تو یہ، اس طرح سے یہ ساری. خلاصے کہ اس کے خاندان میں سب سے زیادہ قریب کا رشتہ دار جو مرد ہوگا وہ ولی ہوگا. اگر بیٹا نہ ہو تو جو حکم بیٹے کا ہے وہی پوتے کا ہے، وہ نہ ہو تو پھر پر پوتے کا. اور اسبا کے ولی ہونے میں اس کا آزاد ہونا شرط ہے. اگر غلام ہے تو اس کو ولایت نہیں، بلکہ اس صورت میں ولی وہ ہوگا جو اس کے بعد ولی ہو سکتا ہے. یہ ساری کیفیت ہے. ٹھیک ہے. اسبا نہ ہو تو ماں ولی ہے، پھر دادی، پھر نانی، پھر بیٹی، پھر پوتی، پھر نواسی، پھر پر پوتی، پھر نواسی کی بیٹی، پھر نانا، پھر حقیقی بہن. نانا بہت بعد میں آ رہا ہے، یہ ذہن رکھنا ہے. پھر حقیقی بہن، پھر سوتیلی بہن، پھر خیافی بھائی، بھائی بہن. ٹھیک ہے. یہ دونوں ایک درجے کے ہیں. اس کے بعد بہن وغیرہ کی اولاد سے ترتیب ہوگی، پھر پھوپھی، پھر ماما، پھر خالہ، پھر چچا زاد بہن، پھر ترتیب سے ان کی اولاد. یہ ساری باتیں اس کے اندر اس حوالے سے آ گئی. الحمدللہ ہم نے کافی حد تک چیزیں اس کو ہم نے دیکھ لی ہیں. باذن اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم اگلی بار کوشش کر کے انشاءاللہ طلاق کے مسائل کو لے لیں گے. ٹھیک ہے. ایک زائد نے کہا کہ میرا خیال ہے مسائل کی سیکھنے کی، چلو تھوڑی سی ڈسکس کر لیں گے اس کے اندر بھی، کیونکہ اس میں باریک کے جو مسائل ہیں بالخصوص کہ باریک کیا ہوتی ہے اور کتنی ضروری ہے، یا اگر جن کو شوق ہے تو ان کو بھی ان کو پتہ چل جائے کہ کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا مسئلہ لے لیں گے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ اگلی بار سے انشاءاللہ طلاق کے مسائل لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ میں علم دین پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، دوسروں کو بیان کرنے توفیق نصیب فرمائے. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.